تو اس لیے جب کسی بھی اللہ کے اس حدیث کی روح سے جو پتہ چلا کہ جب بھی اللہ کے کسی ولی کی مقبولیت ہے، خدا کی طرف سے اس کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے نا، تو پھر چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہوں، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، وہ سب پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب ولایت عطا فرمایا تھا، جو مقام ولایت عطا فرمایا تھا، وہ کیسا مقام تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور ہر سلسلہ طریقت کے شیخ تھے۔ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ ولایت کے اندر عطا فرمایا تھا کہ وہ انسانوں کے بھی شیخ تھے، وہ جنات کے بھی شیخ تھے، اور روئے زمین کے اوپر سلسلہ طریقت کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، چاہے وہ سوروردی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، یا وہ شاذلی ہوں، یا کسی بھی سلسلے سے ان کا تعلق ہو، ہر ایک کا سلسلہ گھوم کر پہلے غوث پاک تک پہنچتا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کے اندر غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ کیا منصب عطا فرمایا تھا؟ غوثیت کبریٰ کا منظر اللہ تعالیٰ نے منصب آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ ولایت کے اندر سرکار غوث اعظم سلسلہ ولایت کے اندر جو ہے وہ ایک دائرہ قطبیت کے اوپر فائز تھے۔ کیا تھے؟ قطبیت کے منصب پر فائز تھے، اور دائرہ قطبیت اور مصدر فیض ولایت تھے، اور منصب غوثیت میں حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا، اور آپ ولایت کے سلسلے کے اندر قطب مدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قطب مدار اس ولی کو کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ہو کہ چاروں طرف زمین کے، ساتوں زمینوں کے چاروں طرف جتنی بھی مخلوق اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اور ان کے جتنے بھی سلسلے ہیں، ان تمام کا سلسلہ چاروں طرف سے گھوم کر آ کر سرکار غوث اعظم تک پہنچتا ہے، وہاں سے پھر مولائے کائنات تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور چاروں خلفائے اربعہ تک پہنچتا ہے، کسی نہ کسی نسبت سے چاروں خلفاء تک پہنچتا ہے، اور پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت کے اندر سرکار غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا تھا، اور قطب مدار کی حیثیت آپ رکھتے تھے، اور قطب مدار اس ولی کو کہتے ہیں۔ علماء محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ قطب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے سرکار غوث اعظم کے مقام کو، کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا، کیا؟ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا اس وقت تک سرکار غوث اعظم غوثیت کبریٰ اور قطب مدار کے منصب پر قائم رہیں گے۔ یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ رفعت روحانیت کے اندر، ولایت کے اندر، تصوف کے اندر، طریقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب سرکار سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا، تو امام مہدی بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سیدنا غوث اعظم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے۔ اس طرف نجیب الطرفین سید ہیں،
لیکن آپ کا جو سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، اور فرمایا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہی میں سے اللہ تعالیٰ قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کو پیدا فرمائے. تو گویا کہ وہ بھی امام مہدی اور امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ ایک ہی ہوگا، یہ ایک ہی نسب ہے. امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنی سید ہیں، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو آپ بھی حسنی سید ہوں گے. تو فرمایا کہ جب تک امام مہدی کا ظہور ہوتا اس وقت تک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز رہیں گے. اس کے اوپر علماء، محدثین، اہل سیر، اہل سنہ و جماعت اور اولیاء کاملین نے اس حوالے سے پوری وضاحت کے ساتھ کیا. یعنی غوث اعظم کی ولایت کا سکہ اور آپ کی غوثیت کبریٰ اور آپ